کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب دل اتنا سرد اور سخت ہو جائے کہ کوئی حکمت اسے چھو نہ سکے؟ قدیم فارسی دانشور سعدی ہمیں ایک کہانی سناتے ہیں۔ قدیم یونان کی تپتی زمینوں میں ایک قافلہ سنسان راستوں سے گزر رہا تھا۔ تاجر، زائرین اور مسافر خاندان اپنے خواب اور امیدیں اپنے سامان میں سمیٹے رواں دواں تھے، لیکن ان کا راستہ ایک ظالم ڈاکوؤں کے گروہ نے روکا۔ ایسے لوگ جن کے دلوں سے ہمدردی کب کی ختم ہو چکی تھی، معصوموں کی چیخوں اور خدا اور نبیوں سے کی گئی دعاؤں کی آوازیں وادیوں میں گونجنے لگی، لیکن سب بے سود رہا۔ قافلے میں لقمان حکیم بھی شامل تھے، جو اپنی دانائی کے لیے مشہور تھے۔ مایوس مسافروں نے ان سے مدد کی التجا کی۔ ان کی آوازیں دکھ اور بے بسی سے بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے لقمان سے درخواست کی کہ ڈاکوؤں کو سمجھائیں، ان کے اندر اگر کوئی ہمدردی باقی ہے تو اسے جگائیں۔ لقمان نے سنا، ان کی نگاہیں دور افق پر جمی رہیں۔ پھر انہوں نے سر ہلایا اور کہا کہ نصیحت چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، بے سود رہتی ہے جب سننے والے میں اسے قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، یا ایسے ہی جیسے زنگ آلود لوہے کو چمکانے کی کوشش کرنا یا پتھر میں کیل ٹھونکنے کی کوشش کرنا، دونوں ہی بے معنی ہیں۔ قافلہ اپنے سامان سے محروم مگر اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے سفر پر آگے بڑھ گیا۔ مسافر لقمان کے الفاظ کا بوجھ دل میں لیے ہوئے سخت دلوں کی فطرت پر غور کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ سال گزرتے گئے اور اس دل خراش واقعے کی یاد مدھم ہو گئی، لیکن ایک دن ایک نوجوان جو دانائی کا متلاشی تھا لقمان کے پاس آیا۔ اس نے ڈاکوؤں کو نصیحت کرنے سے انکار کی کہانی سنی تھی اور حیرت زدہ تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ یقیناً سب سے سخت دل کو بھی درست الفاظ کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لقمان نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا کہ انسانی دل بھی کسی جاندار چیز کی طرح ہے، اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ سوکھ سکتا ہے اور سخت ہو سکتا ہے۔ بار بار کی گئی ظلم، لالچ اور بے حسی ایک ایسی دیوار بنا دیتی ہے جو سب سے گہرے جذبات کو بھی روک دیتی ہے۔ نوجوان نے غور سے سنا اور لقمان کے الفاظ نے اس کی مثالیت پسندی کے خیالات کو متاثر کیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ ہمدردی اور معافی ایسی خوبیاں ہیں جن کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ایسے بھی مواقع آ سکتے ہیں جب دل پتھر کی طرح ناقابل رسائی ہو جاتا ہے۔ جب سورج افق کے نیچے ڈوب گیا تو نوجوان لقمان کی صحبت سے رخصت ہوا۔ اپنے دل میں نئی بصیرت لیے ہوئے اس نے جان لیا کہ دوسروں کو ہمدردی اور رہنمائی دینا ہمارا فرض ہے، مگر ہمیں یہ بھی پہچاننا ہوگا کہ کبھی کبھار ہماری کوششیں بیکار جا سکتی ہیں۔ اور یوں قافلے اور حکیم کے انکار کی یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے اوقات بھی آتے ہیں جب ہماری کوششیں بے نتیجہ رہ سکتی ہیں۔ یہ سبق ہمیں اپنے دلوں کی پرورش اور انہیں ہمدردی اور سمجھ کے لیے کھلا رکھنے کی اہمیت بتاتا ہے، تاکہ وہ بھی سخت اور ناقابل رسائی نہ ہو جائیں۔ آخر میں کسی شخص کی حقیقی قدر اس کی دوسروں کو بدلنے کی صلاحیت میں نہیں، بلکہ اس کی اپنی محنت اور حکمت کے بدلتے ہوئے اثرات کو قبول کرنے کی صلاحیت میں مضمر ہے، چاہے حالات کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہوں۔